اسی طرح جب تک شراب کو مکمل طور پر حرام نہیں کیا گیا اس وقت تک جتنے بھی مسلمانوں نے شراب کا استعمال کیا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اسے حرام نہیں کیا تب تک کہ وہ جتنا بھی عرصہ گزرا ہے اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کسی معاملے کی حرمت کی اطلاع نہیں پہنچی اس وقت تک وہ آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم نہیں جب تک اسے اطلاع نہیں پہنچی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت وہ کھانا کھایا تھا، وہ چیز اٹھائی تھی، اس وقت تک انہیں کوئی علم نہیں تھا کہ یہ حلال ہے حرام ہے۔ ان کی جو روٹین تھی وہ یہی تھی کہ میرا غلام میرے پاس حلال ہی لے کر آتا ہے، لیکن اس دن اس نے وہ حرام کی چیز نہیں کھائی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ چلو اللہ مجھے معاف کر دے، بلکہ اپنا ہاتھ اپنے منہ میں ڈالا اور کہہ کر کے جو کچھ کھایا تو وہ سارے کا سارا باہر نکال کے پھینک دیا کہ صدیق اکبر کے پیٹ کے اندر بھی حرام کی چیز نہیں رہ سکتی۔ یہ تھی تربیت نبی علیہ السلام کے اپنے صحابہ کرام کی کہ ایسے تم نے حرام سے بچنا ہے، حلال کی طرف آنا ہے۔ اور یہ فقط بڑے صحابہ کرام کا طرز عمل نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، حسن ابن علی کو اپنی انگلی کے ساتھ لگایا ہوا ہے، مسجد سے گزرے، وہاں پر ایک کھجور پڑی ہوئی ہے، حسن رضی اللہ عنہ وہ کھجور اٹھے اور منہ میں ڈال۔ اب چھوٹا بچہ اس کو کوئی گناہ نہیں دکھانے کا، اور وہ جو کھجور تھی اس کے بارے میں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ صدقے کی ہے یا عام کسی مسلمان کی گری ہے۔ اہل بیت پر نبی علیہ السلام کے خاندان پر صدقہ حرام ہے، آپ کے خاندان کے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اس کی وضاحت کی ہے۔ اب حسن ابن علی آپ کے خاندان میں سے ان کے لیے بھی صدقہ حلال ہے، لیکن چھوٹا بچہ ہے اگر اس نے منہ میں کوئی چیز ڈال بھی دی ہے اس کو کوئی پکڑ اور گرفت تو نہیں، ابھی تک تو نامہ اعمال کے اندر اعمال درج کر شروع ہی نہیں ہوئی، پھر بھی نبی علیہ السلام نے حسن کے منہ میں انگلی ڈال کے پھینکا، انگلی ڈالی اور کھجور کا باہر نکال کے پھینک دیا کہ میرے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پیٹ کے اندر ایسی چیز نہ چلی جائے جس کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ ہو کہ یہ صدقے کی کا فرق نہیں، صدقے کا شک ہے، احتمال ہے، ممکن ہے وہ صدقے کی نہ ہو، ممکن ہے صدقے کی ہو۔ نبی علیہ السلام نے اس سے بھی بچنے کی ترغیب دی، اور چھوٹا بچہ جس کے گناہ لکھے نہیں جاتے اس کے منہ سے بھی کھجور نکال کے باہر دیا۔ اصل وجہ کیا ہے؟